میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 186 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے، رب بات کر رہا ہے محبوب سے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے میرے محبوب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ حضرات محترمہ بھی جب یہ جملہ قرآن مجید سے ہم پڑھتے ہیں، اس کے معنی پہ غور کرتے ہیں، تو ساتھ یہ بات بھی دماغ میں آ جاتی ہے کہ قریب اور بعید ہونا یہ جسم کے متعلق ہوتا ہے۔ جس بندے کا جسم ہو وہ قریب ہوتا ہے یا وہ دور ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین جسم اور جسمانیات سے پاک اور صاف ہے، رب جسم سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین جسم نہیں رکھتا، اور رب کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے۔ لیکن پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جب عام ذہن رکھنے والا بندہ، قرآن مجید ترجمے سے پڑھنے والا بندہ اس قسم کے جملے پہ پہنچتا ہے، اس آیت کا ترجمہ دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم تو علماء سے یہی سنتے آئے ہیں، کتابوں میں یہی پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہونے کی وجہ سے قرب اور بعد اور مسافت اور فاصلہ، یہ ساری چیزیں جسم سے متعلقہ ہیں۔ سمتیں بنتی ہیں 6، ایک ہے جناب سامنے، ایک ہے پیچھے، ایک ہے دائیں، ایک ہے بائیں، ایک ہے اوپر، ایک ہے نیچے۔ یہ 6 سمتیں بنتی ہیں، یہ 6 شش جہات، جہت، ایک جہت دائیں، ایک جہت بائیں، ایک جہت سامنے، ایک جہت پیچھے، ایک جہت اوپر، ایک جہت نیچے۔ یہ شش جہات ہیں۔ رب کائنات شش جہات سے بھی پاک ہے۔ لیکن یا الہ العالمین، ہم کیا سمجھیں اس لفظ کا مطلب، کیا سمجھیں حضرات محترم؟ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ آیا مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی کہ ہم مل کے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے اوپر غور کریں اور علماء کاملین سے سوال کریں، علماء مفسرین سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ نے جو جملہ بولا وہ بڑا عجیب ہے کہ اے میرے محبوب، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں تو آگے اللہ کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ ان سے آپ فرما دیں۔ اگر اللہ یہ فرماتا کہ ان سے آپ فرما دیں تو رب یہاں پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کے بعد اللہ فرماتا قُلْ، اے میرے محبوب آپ فرما دو، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ رب العزت نے ان دو جملوں کے درمیان،
ان دو لفظوں کے درمیان فاصلہ نہیں ڈالا، کوئی اور لفظ کا فاصلہ رب نے ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ جو ترتیب کلام ہے، جو گفتگو کا انداز ہے اور جو فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہے، وہ تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے محبوب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے، آگے اللہ فرماتا کل تو آپ فرما دو، رب نے کل نہیں کہا، آپ فرما دو نہیں کہا، جو فرمایا اپنے بارے میں انی کا مطلب ہے میرے بارے میں، آگے کوئی اور لفظ درمیان میں نہیں ڈالا، آگے فرمایا فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ رب نے اپنے اور بندے کے درمیان لفظ کل کو استعمال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب جب آئے ہیں تیری بارگاہ میں، پوچھ رہے ہیں تجھ سے، اور تیری بارگاہ سے رب اتنا بھی دور نہیں کہ میں کہوں کل، اے محبوب جو تیری بارگاہ میں آ گیا اسے میں رب مل گیا، جو تیری بارگاہ میں آ گیا اسے میں رب مل گیا۔ کیوں؟ یہاں پہ جو زور ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، اے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں عبادی میرے بندے، تو جب پوچھا آپ سے جا رہا ہو تو میں لفظ کل لا کے فاصلہ ڈالوں، جب تیری بارگاہ میں آ گئے فَإِنِّي قریب، کل کی ضرورت نہیں، تیری بارگاہ میں آ گئے تو مجھ تک پہنچ گئے، انہیں میں مل گیا۔ اور رب کائنات کا قریب ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ رب العالمین کیسے قریب ہوتا ہے؟ ہم دور ہیں، رب ہم سے دور نہیں ہے۔ ہم کیسے دور ہیں؟ ہم گناہگاری میں غرق ہو کے رب سے دور ہیں، ہم غفلت کا شکار ہو کے رب سے دور ہیں، ہم بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے بھی رب سے دور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ حضوری نہیں ہوتی، پڑھ نماز رہے ہیں لیکن رب سے دور ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اسی عنوان کو مزید بیان کیا، سورہ قاف کی آیت نمبر 16، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب ہم چونکہ دنیا میں غرق لوگ ہیں، ہم صرف مادیات کو سمجھنے والے ہیں، روحانیات سے دور ہیں، یہ چیزیں ہمیں جلدی جلدی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ہماری زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سمجھانے کے لیے مثال بھی دنیا داری کی وہ دی، جو لفظ رب نے بولے تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں، صرف ہماری سمجھ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں حقیقت تک پہنچانے کے لیے رب نے قرآن مجید کے اندر بعض اوقات ہماری عقل اور فہم کے مطابق لفظ استعمال کیے۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی تم سے قریب ہیں۔ اب جو بندے کی شاہ رگ ہے، اس سے زیادہ قریب بندے کی کوئی شے نہیں ہے۔ اب آپ کوئی جانور ذبح کریں، جب شاہ رگ کٹ جائے، شاہ رگ کٹ جاتی ہے تو شاہ رگ زندگی ہے، جب وہ کٹ جاتی ہے تو وہ زندگی سے دور ہو جاتا ہے، زندگی سے باہر ہو جاتا ہے، زندگی نہیں رہتی۔ تو بندے اور زندگی کا جو رابطہ ہے، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ حبل ورید، یہ جو بندے کی شاہ رگ ہے، اگر یہ کٹ گئی تو یہ زندگی ہے۔ بندے کا اور زندگی کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ شاہ رگ کٹ گئی، زندگی ختم، کوئی فاصلہ نہیں بندے کا زندگی سے۔ فرمایا میں رب اس سے بھی قریب ہوں۔ یہ جو شاہ رگ کا تمہارا رابطہ ہے اور واسطہ ہے اور فاصلہ ہے، اللہ رب العالمین بندہ مومن کے اس سے بھی قریب ہے۔ شاہ رگ اور بندے کے درمیان میں بھی جو فاصلہ ہے وہ ممکن ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اس کو فاصلہ کہا جا سکتا ہے۔ میں رب تیرے احساسات، میں رب تیری زندگی کے اندر ایسے شامل ہوں کہ میرا اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ اتنا بھی نہیں جتنا تیری اور زندگی کے درمیان ہے۔